اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا غنیو پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر اللہ رب العزت کا ایک نام، صفاتی نام یا غنیو پڑھنے کے 3 فائدے ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا چاند سال میں ایک بار ہی آتا ہے اور رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو غنی کر دے، اللہ رب العزت ان کے گھروں کو، ان کی نسلوں کو آباد کر دے، ان کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، تمام مسائل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے، تو میری تمام مائیں اور بہنیں جو تنگ دستی سے پریشان ہیں، بے برکتی سے پریشان ہیں، گھر کی غربت سے پریشان ہیں، وہ آج یہ یا غنیو کا وظیفہ لازمی کر لیں۔ اللہ والو، یہ مہینہ پورے سال میں بس ایک بار ہی آتا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت دولت اور رزق کا سیلاب لے آتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ، بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا غنیو نہ پڑھ لے۔ اللہ والو، جو انسان پورے سال کے رزق کا بندوبست کرنا چاہتا ہے، رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی تمام پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، گھر کی غربت سے، گھر میں بے برکتی سے، رزق کی تنگی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو آج یا غنیو پڑھ لینا۔ جب کوئی بندہ رمضان کا چاند دیکھ کر یا غنیو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے، کتنا مانگتا ہے، میں شب قدر آنے سے پہلے تیری تقدیر کو بدل کے رکھ دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندے، کوئی مانگنے والا تو بن، میں اگر تجھے عطا کرنے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ والو، رمضان المبارک میں کسی بھی وقت چاند کو دیکھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تمام باتیں آپ کے فائدے کے لیے کی گئی ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کی زندگی کے تمام مسائل اس میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو آپ بہت ساری ایسی باتیں مس کر جائیں گے جو آپ کے فائدے کی تھی لیکن آپ نے سنی نہیں۔ اللہ والو، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور تمام باتوں کو غور سے سن لیں کہ کس بات کا آپ کو فائدہ ہے اور کس بات کا آپ کو نقصان ہونے والا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے تو برکتوں والا درود ہی پڑھو۔ آپ نے بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ایسے درود پاک پڑھنا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضری دے رہے ہیں اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر آپ ان کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، جو بھی آپ کے مقصد کی نیت ہے۔ اگر بے روزگار ہیں تو اپنے روزگار کے لیے کر لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے کر لیں، میاں بیوی میں محبت ہے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، آپ اپنی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، اس حاجت کے لیے جو آپ کی بہت دیر سے پوری نہیں ہو رہی یا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ حل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ کسی طریقے سے مصیبت سے جان نہیں چھوٹ سکتی، آپ نے اس حاجت کا تصور اپنے دل میں کر لینا ہے۔ نیت اس حاجت کی کر کے آپ نے درود
پاک 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے یا غنیو ایک تسبیح یا غنیو کی کرنی ہے۔ اگر کوئی فقیر پڑھے گا تو بادشاہی عطا ہوگی، اگر کوئی غریب پڑھے گا تو غنی ہو جائے گا، اگر کوئی تنگ دست ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لا علاج بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ والو 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتاؤں گی، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے 11 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح 100 دانوں والی، آپ نے تسبیح کے دانے گن لینے ہیں، پورے 100 ہونے چاہیے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا غنیو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کا پڑھنا ہے، آپ کا یقین بالکل مضبوط ہونا چاہیے۔ بے یقینی کے ساتھ کرنا ہے تو پھر آپ وظیفہ نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وظیفے کے دوران جو بھی خیال آتا جائے گا اللہ رب العزت وہ سب عطا فرماتے جائیں گے۔ اللہ والو دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ آیت، رمضان کا شرطیہ عمل اس کو کہا جاتا ہے، یہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کے بعد الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور آنکھیں بند کر لینی ہے، اور ایسے عاجزی کے ساتھ، اتنی آپ نے محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، جیسے اللہ رب العزت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ان کے قدموں میں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں۔ اپنے لیے عافیت مانگنی ہے، رزق کے لیے دعا کرنی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ دینے پر قادر ہے۔ مانگ لو آج کی رات، رزق کے دروازے اللہ رب العزت کھول دے گا، غیب سے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، ایسے غیبی دروازے کھلیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو اللہ رب العزت آپ کو گھر عطا فرمائیں گے، اگر کاروبار نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس وظیفے کے صدقے، اس وظیفے کی برکت، اس مہینے کی برکت کے صدقے آپ کو کاروبار عطا فرما دیں گے۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھیں۔ تمام وظائف کی شرط ہوتی ہے کہ آپ نے نماز 5 وقت کی ادا کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید کو کھولنا ہے، قرآن کو بند کر کے رکھنا نہیں ہے، قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ ہر ٹائم باوضو رہیں اور اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں۔ جب آپ کی نگاہ صاف ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی مصیبت آپ کی طرف آنے سے پہلے 1000 بار سوچے گی۔ تو اللہ والو جو یہ بندہ 3 کام کرنے والا ہوگا اس کا وظیفہ ایسے اثر کرے گا جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر اثر کرتا ہے، اتنا تیر بہدف عمل ہو جائے گا کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے، دعا مانگتے مانگتے اللہ رب العزت آپ کو تمام رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرما دیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے، آپ کو رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کریں، نفلی عبادت کریں، حد سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر کچھ چاہیے تو اس مہینے کی برکتیں لوٹ لیں، رحمتیں لوٹ لیں، خزانے لوٹ لیں۔ آپ نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو میرا نام بھی دعاؤں میں شامل کریں، ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی ایک دعا، کوئی ایک لفظ میرے لیے بھی جنت میں تھوڑی سی جگہ بن جائے۔ آپ کو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا